بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواحنا لمخدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفل یتیما ذا قرابۃ او لا قرابۃ فانا ہوا صلوات پڑھیے بابا پر ادھر آ جائیے یہ ہے نا بیٹا سلسلہ گفتگو آج اپنے کرسی پر جائیے اس پر بیٹھیے آج اپنے چھٹے مرحلے میں ہے اور میں نے آج کی اس مجلس کے لیے حضور سرور کائنات ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے بڑے ہی بابرکت کلمات کی تلاوت سے مشرف ہوا اور ان کلمات میں سرکار دو عالم ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ من کفلا یتیمن ذا قرابۃ او لا قرابۃ، جو بھی کسی یتیم کو پالے، یتیم قرابت داروں میں سے ہو یا غیر قرابت داروں میں سے ہو، جو بھی پالے، وہ یتیم کا پالنے والا اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں۔ یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی یتیم کو پالتا ہے، وہ یتیم چاہے رشتہ داروں میں سے ہو یا غیر رشتہ داروں میں سے ہو، تو یتیم کا پالنے والا اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں گے، اور ایسے رہیں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ یہ حدیث وابستہ ہے عالم اسلام کی اس مشہور ترین کتاب سے، جس کتاب کو صحیح مسلم کہتے ہیں، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کے بات کو مانے۔ اگر کوئی صحیح مسلم کے بات کو نہیں مانتا تو دو باتوں میں سے ایک بات یقیناً ہے، یا تو وہ صحیح مسلم نہیں یا تو یہ صحیح مسلم نہیں ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی یتیم کو پالے، یتیم کا پالنے والا میں دونوں ایک ساتھ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے میری یہ دونوں انگلیاں۔ کون کا جو کسی یتیم کو پالے؟ تو کیا میں اس حدیث کو لے کر اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ بھئی جو کسی یتیم کو پالے وہ تو سرکار کے ساتھ وہ جنت میں، جو اسی یتیم کو پالے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جو کسی یتیم کو پالے وہ تو سرکار کے ساتھ ہو، اور جو اسی یتیم کو پالے، تو مجمع سمجھ گیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، نہ بولیں الگ بات ہے، مگر بات تو بالکل واضح ہو رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم کو کس نے پالا؟ کہا جناب ابو طالب نے۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم کو جو پالا تو بھتیجا سمجھ کے نہیں پالا، عقیدہ سمجھ کے پالا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
نتیجہ سمجھ کے نہیں پالا، عقیدہ سمجھ کے پالا ہے۔ کس نے پالا؟ جناب ابو طالب۔ دیکھیے پالنے والوں میں تو تاریخ نہ جانے کیا کیا لکھتی ہے اور کس کس کو بتایا دیا کہ پالا۔ ایک نام بڑا مشہور ہے صاحب، وہ جناب حلیمہ نے پالا، دائی حلیمہ، لفظ دائی بھی لگا دی، دائی حلیمہ۔ تو کتابوں میں لکھا یہ ہے کہ عربوں میں سال بھر میں کوئی خاص مہینہ تھا جس میں ان کے یہاں ولادتیں ہوتی تھیں۔ تو دستور یہ تھا کہ وہ دیہات کی جو غریب عورتیں تھیں وہ اس خاص مہینے میں آتی تھیں اور ان کے یہاں ان کے بچوں کو لے جاتی تھیں اور ان کو پالتی تھیں، کفالت کرتی تھیں، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد لا کے ان کے حوالے کر دیتی تھیں اور اس سے ان کو معقول اجرت مل جاتی تھی۔ یہ دستور تھا۔ تو لکھا کتابوں میں ایک سال آیا تو یہ ساری دیہات کی غریب عورتیں چلیں مکے کی طرف انہیں بچوں کو لینے کے لیے۔ انہی عورتوں میں جناب حلیمہ بھی تھیں۔ اب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان عورتوں میں کچھ مالدار عورتیں تھیں، تو جو مالدار عورتیں تھیں ان کے پاس سواریاں ذرا مضبوط قسم کی تھیں، بھائی پیسے والی تھیں تو سواریاں بھی ٹھیک ٹھاک تھیں ان کے پاس، مگر جناب حلیمہ چونکہ بہت غریب تھیں ان کے پاس ایک بہت کمزور اور بیمار اٹھنی تھی، تو جن کے پاس اچھی سواری تھی وہ آگے بڑھ گئیں، حلیمہ بیچاری ان کے بعد کمزور سواری بیمار اٹھنی یہ پیچھے رہ گئیں۔ تو وہ جب آگے بڑھ گئیں عورتیں جن کے پاس اچھی سواریاں تھیں تو ان کے حصے میں جو مکے میں مالدار لوگ تھے ان کے بچے آئے۔ یہ میں تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہ جو پیسے والے تھے ان کے بچے آئے ان کے ہاتھ، کیونکہ یہ پہلے پہنچ گئیں۔ اب لکھا ہے کہ چونکہ حلیمہ کے پاس کمزور اٹھنی تھی، بیمار تھی، یہ ذرا تاخیر سے پہنچی، تو عبداللہ کا یتیم بیٹا، ابو طالب کا یتیم بھتیجا غریب، وہ ان کے حصے میں۔ اب ذرا دیکھیے آپ، یعنی یہ تاریخ سنا رہا ہوں کہ مالدار بچے تو ان کے حصے میں آگے، جو پیسے والی تھیں ان کے بعد تیز رفتار سواریاں تھیں۔ حلیمہ بیچاری غریب تھے، بیمار اٹھنی، اور اس کے بعد وہ پہنچی تو ان کے حصے میں یہ غریب۔ پھر لکھا جب حلیمہ نے بچے کو لیا اور لے کر ناقے پر بیٹھی، بیمار ناقے پر، تو جیسے بیمار ناقے پر بچے کو لے کے بیٹھی، یہ ناقہ جو کمزور تھا، جو بیمار تھا، لکھا یہ صحتیاب ہو گیا اور اس کے رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ جب صحتیاب ہو گیا ظاہر ہے کہ رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں پر حاشیہ لگانے نے لکھا کہ اٹھنی کو محسوس ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ میرے پشت پر بیٹھنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ ہے جو نبی ہے۔ یعنی عجیب معاملہ کا، اٹھنی کو احساس ہو گیا ناقے کو کہ میرے پشت پر جو بچہ بیٹھا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ نبی ہے، ابھی چند ماہ کے ہیں حضور، مگر ناقے تک کو معلوم ہو گیا کہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ واہ ہو مسلمانوں کی عقل پر، اس سے احساس ہو گیا کہ پشت پر بیٹھنے والا بچہ نبی ہے، آپ کو خبر ہی نہ ہوئی 40 سال کے نبی تھے کہ نہیں تھے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد۔ تو ایک تو یہ معاملہ کہ صاحب وہ ناقے کو احساس ہو گیا کہ نبی ہے، پھر وہ صحت مند ہو گئی اور بیماری دور ہو گئی اور تیز رفتار۔ اس کے بعد سنیے لکھا یہ ہے کہ جناب حلیمہ کا ایک چشمہ شیر جو ہے وہ خشک تھا اور دوسرا تھا اس میں شیر تھا۔ تو جب احساس ہوا حلیمہ کو کہ بچہ بھوکا ہے تو انہوں نے بچے کے ذہن اس چشمے شیر سے لگایا جو جس میں شیر تھا۔ تو
تو لکھا سرکار دو عالم نے دہن ہٹا لیا، منہ ہٹا لیا، پھر لگایا، پھر ہٹا لیا، اور بار بار اس چشمے شیر کی طرف جو خشک تھا۔ کئی مرتبہ جناب حلیمہ نے کیا مگر حضور نے ہٹا لیا، اور ادھر لگاتے تھے ادھر جو خشک تھا۔ تو حلیمہ نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پی سکتا تو پی، یہ کہہ کے لگا دیا۔ لیکن جیسے سرکار دو عالم کا دہن اقدس اس چشمے شیر سے لگا، ساری خشکی دور ہو گئی اور خشک چشمے شیر میں شیر آ گیا۔ اب یہاں بھی لوگوں نے بغیر حاشیہ لکھے ہوئے آگے نہیں بڑھے، کہا کہ کیوں اس چشمے شیر میں حضور منہ نہیں لگا رہے تھے؟ حاشیہ یہ لایا چونکہ اس چشمے شیر سے کافر بچوں کے دہن لگ چکے تھے، لہذا سرکار نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس چشمے شیر سے کافر بچوں کے دہن لگ چکے ہوں اسے اپنا دہن لگائیں۔ سبحان اللہ، کیا تحقیق ہے! یعنی گود میں ہیں سرکار دو عالم، مگر اتنا معلوم ہے کہ اس چشمے شیر میں دہن نہیں لگایا جاتا جس کو کافروں نے دہن لگایا ہو۔ اگر معاذ اللہ ابو طالب کافر تھے تو 17 سال تک تو کھاتی کیوں رہے؟ صلوات پڑھیے بابا علیہ والا۔ 17 سال تک آپ نے غور فرمایا؟ تو ایک تو چشمے شیر خشک تھا، سرکار نے دہن لگایا تو معلوم ہو اس میں شیر آ گیا۔ اور آگے بڑھیے، دیکھیے کرامات دیکھیے، ناقہ بیمار بیٹھے صحتیاب ہو گیا، چشمے خشک تھا، حضور نے دہن لگایا، دودھ آ گیا، شیر جاری ہو گیا۔ اور آگے بڑھیے، لکھا ہے کہ حلیمہ کے گھر میں ایک خرمے کا درخت تھا، کھجور کا درخت تھا، جو کئی برسوں سے پھل نہیں دیتا تھا، اور اس گھر میں ایک چشمہ بھی تھا، کنواں، اس میں پانی نہیں تھا۔ چند بکریاں پلی ہوئی تھیں جن کے تھنوں میں دودھ کئی برس سے نہیں آئے تھے۔ یعنی ذرا آپ غور کرتے جائیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ کہا درخت تھا، اس میں پھل نہیں آتا تھا، بکریاں تھیں، اس میں دودھ نہیں آتا تھا، کنواں تھا، اس میں پانی نہیں آتا تھا، یعنی کچھ تھا نہیں پھر بھی پالا۔ تو بھیا جب کچھ تھا ہی نہیں تو پالا کیسے؟ کہا حضور کو جیسے لے کے داخل ہوئیں، وہ درخت جو اس میں پھل نہیں آتا تھا اس میں پھل آ گیا، وہ جو بکریوں کا خشک تھا دہن اس میں دودھ آ گیا، وہ جو کنواں خشک تھا اس میں پانی آ گیا۔ انہیں سب کب آیا؟ جب سرکار دو عالم آئے، اٹھنی بیمار تھی، صحتیاب ہو گئی، چشمے سے شیر خشک تھا اس میں شیر آ گیا، درخت تھا پھل آ گیا، بکریاں تھیں تھنوں میں دودھ آ گیا، کنواں تھا اس میں پانی آ گیا۔ پہلے کچھ نہیں تھا، جب حضور آئے تو سب کچھ آ گیا، پھر بھی پالا۔ تو جب کچھ تھا نہیں تو پالا کیسے؟ تو یہ مسلمانوں اب یہ نہ کہنا کہ حلیمہ نے محمد کو پالا، یہ کہو کہ محمد نے حلیمہ کو پالا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ ایک صلوات کو ایسی پڑھیے لگے لوگوں مجلس ہو رہی ہے، باوالے والوں صلوات۔ یعنی عجیب معاملہ، تھا بھی کچھ نہیں اور پالا بھی۔ جب سرکار کے آنے کے بعد سب کچھ آیا ہے تو اب یہ کہیے کہ حلیمہ نے محمد کو نہیں، محمد نے حلیمہ کو پالا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے پالا، اور کس طرح پالا؟ دیکھیے بھتیجا یتیم تھا، سب نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا میں ایک بہت لمبے سفر پر جا رہا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ تمہاری طرف میں اپنے پوتے محمد پر مطمئن ہو جاؤں، تم میں کون ہے جو میرے بعد میرے پوتے محمد کی کفالت کرے گا؟ یہ جناب عبد المطلب اپنے بیٹوں سے پوچھا پوتے کے بارے میں، کہا میں جا رہا ہوں ایک بہت لمبے سفر پر، حیات کا آخری لمحات ہیں، چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جاؤ کون میرے بعد پالے گا۔ تو لکھا ہے کہ ان تمام بیٹوں میں ایک بیٹا کھڑا ہو گیا جس کا نام تاریخ نے ابو طالب بتایا، اور کہا بابا جان ویسے تو میرا بھتیجا محمد بڑا ذہین ہے، بہتر یہ کہ آپ اس سے پوچھ لیں آپ کے بعد کس کے پاس رہنا پسند کرے گا، بڑا ذہین ہے، بہتر ہے اس سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کے بعد کس کے پاس رہنا پسند کرے گا۔
تو اب دادا پوچھے گا پوتے سے، میرے لال محمد یہ بتاؤ تم کس کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ تو جب پوچھا تو جناب ابو طالب جناب سمام نے کہا کہ دادا جان اگر آپ مجھ سے میری پسند کا پتہ معلوم کر رہے ہیں تو میں رہنا پسند کروں گا اپنے چچا ابو طالب کے پاس۔ دادا نے پوچھا بیٹے بتاؤ تمہاری پسند کا نام کیا ہے؟ کہا میرے پسند کا نام ابو طالب ہے۔ اے مسلمانوں اب یہ نہ کہنا کہ ابو طالب محمد کے چچا کا نام نہیں، ابو طالب محمد کے چچا کا نام نہیں ہے، ابو طالب محمد کے پسند کا نام ہے۔ اور جو ابو طالب کو معاذ اللہ کافر کہہ رہا ہے وہ ابو طالب کافر نہیں کہہ رہا ہے، وہ سرکار دو عالم کی پسند کو کافر کہہ رہا ہے۔ اور جو سرکار کی پسند کو کافر کہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ لے لیا کیوں لیا تھا؟ کفالت کے لیے پالا، اور بھتیجا یتیم سمجھ کر نہیں پالا، شہزادہ سمجھ کے پالا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، گھروں میں اگر یتیم بچے ہوں اور اپنا بچہ ہو تو پالنے میں فرق آپ محسوس کر لیجئے گا۔ مثلا ہوتا کیا ہے، اگر یتیم بچہ بھی ہے اور اپنا بچہ بھی تو ہوتا یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں جو اپنے بچے ہیں ان کی پسند کا خیال کیا جاتا ہے، اور یتیم بچہ ہے جو کو دے دیجیے وہ کھا لے گا۔ یعنی کھانے کے معاملے میں جو نخرے ہیں وہ اپنی اولاد کے ماں باپ اٹھا لیتے ہیں، مگر یتیم بچے کو حق ہی نہیں نخرہ کرنے کا۔ پہلے کھانا کھائیں گے وہ اپنے بچے، بعد میں کھانا کھائیں گے یتیم بچے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ عید کا موقع آ گیا، معلومہ بچوں کے پسند کا خیال کیا جاتا ہے، کیا پہنیں گے، پینٹ پہنیں گے، پاجامہ پہنیں گے، شرٹ، کیا ہوگا؟ اپنے بچے ہیں، مگر یتیم بچہ اسے فرمائش کرنے کا حق نہیں ہے، جو دے دیا جائے وہ پہن لے گا۔ سردی کا موسم ہے، باہر کوئی لانا، مطلب دودھ لانا، کوئی لانا ہے تو اپنے بچے کو لوگ گھر میں بٹھاتے ہیں، یتیم بچہ بیٹے لے آؤ۔ تو معلوم ہے اگر گھر میں یتیم بچہ بھی ہو اور اپنا ہو تو اس طرح کے معاملات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کھانے میں اپنے بچے کا پہلے، یتیم بعد میں، لباس میں اپنے بچے خیال یتیم کا نہیں ہوتا۔ مگر تاریخ نے لکھا کہ جناب ابو طالب نے جناب رسالت مآب کو یتیم کی طرح نہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے۔ اکثر لوگوں نے لکھا ہے، اکثر بچے کو جب دیکھا گیا سرکار دو عالم باہر تو بالوں میں کنگھی کیے ہوئے، اچھے لباس، مجلے لباس میں، اور چہرہ دھلا ہوا، اور ہوتا یہ تھا جناب فاطمہ بنت اسد کھانے کے معاملے میں سب سے پہلے اپنے بھتیجوں کو کھانا کھلائے، ساری باتیں لکھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم کو بھتیجا سمجھ، یتیم سمجھ کے نہیں شہزادہ سمجھ کے پالا ہے، اور ہمیشہ خیال، سارے معاملات میں خیال۔ لکھا ایک دن سرکار دو عالم گھر آئے، دیکھا تو بھتیجا نہیں ہے، تو آپ نے محلے میں یہاں وہاں پوچھا بھی بھتیجا کہاں ہے، تو خبر نہیں، پریشان ہو گئے کہ بھتیجا کہاں گیا۔ تو یہ سوچ کہیں کافروں نے کوئی انہونی نہ کر دی ہو، کسی نے بتایا کہ ہم نے فلاں مقام پر دیکھا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو لکھا کتابوں میں کہ جناب ابو طالب نے اپنے غلاموں کو بلایا، غلاموں کو، اور غلاموں کی تعداد لکھی ہے 20 غلاموں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جس میں اسلحے رکھے ہوئے تھے، لیکن اب بہت دنوں کے بعد آپ نے اس کمرے کو کھولا، جن کمرے سے آپ نے 20 بالکل نئے خنجر نکالے اور انہیں صاف کیا اور غلاموں کو ایک ایک دے دیا۔ دیکھا یہ کس طرح پالا جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم کو، اور کہا فلاں مقام پر کچھ کافر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تعداد اتنی ہے جتنے تم ہو، اور جاؤ، جانے کے بعد ہر ایک غلام ایک کافر کے سامنے بیٹھ جائے اور خنجر کو چھپائے رکھے۔ مجھے معلوم ہے فلاں مقام میرا بھتیجا ہے، اگر میں آؤں اور میرے ساتھ میرا بھتیجا ہو تب تو کچھ نہ بولنا، اور اگر آؤں اور بھتیجا ساتھ میں نہ ہو تو یہ جو خنجر چھپائے ہوئے ہو
کہ ہر خنجر ایک ایک کافر کے سینے میں اتار دینا۔ یہ جناب ابو طالب نے غلاموں سے کہا اور لکھا آپ گئے، اور جب گئے تو دیکھا وہاں بھتیجا موجود ہے، تو آپ نے بھتیجے کو لیے آپ آئے۔ جب غلاموں نے دیکھا کہ بھتیجے کو لے کے آ رہے ہیں تو خوش ہو گئے۔ اب آئے آپ وہاں جہاں یہ غلام بیٹھے تو کافر بیٹھے تھے، تو لکھا یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے اپنے غلاموں سے کہا کہ وہ چیز جو تم چھپائے ہوئے ہو وہ انہیں دکھا دو۔ تو 20 غلاموں نے بالکل چمکتے ہوئے خنجر نکالے اور انہیں دکھایا۔ تو کافروں نے کہا کہ ابو طالب کیا تم نے آج ہم سب کو مار ڈالنے کا پروگرام بنایا تھا؟ تو جناب ابو طالب یہ تاریخ ساز جملہ لکھا ہوا، کہاں؟ یہاں ہر ایک نہیں کہے گا کہاں مار ڈالنے کا پروگرام تھا۔ اور یہ میرا بھتیجا محمد کھڑا ہے، جس کو دل میں آئے جو شرارت کرنا شرارت کر لے، مگر شرارت کرنے سے پہلے اپنا نام مردوں کے فہرست میں لکھ لے۔ صلوات پڑھیے ہمارے بھائی۔ اپنا نام مردوں کے فہرست میں لکھ لے، دوسرے دن کا سویرا دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اس طرح جناب ابو طالب نے پالا ہے سرکار دو عالم کو، اور کہ آپ نے مگر اس کے باوجود جب بھی موقع مل گیا ڈاڑیاں ہلا ہلا کے پڑھتے ہیں۔ کلمہ نہیں پڑھا تھا، ماشاء اللہ مشرک تھے، کافر تھے، کیوں بھلا عقل اس الزام پر حیران نہیں؟ کیوں بھلا عقل اس الزام پر حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں، اور محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ اگر انہیں کہتے ہیں کافر تو مسلمان بتائیں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ان مسلمانوں کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ بھئی ایک بات ہے جو بہت بخاری میں لکھا ہوا، اسی کو یہ چیخ چیخ کے سناتے ہیں، چیخ چیخ کے سناتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے آخری وقت بھی کہا، آخری وقت کہا کان میں کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ بخاری ہے کہ سرکار دو عالم نے حیات کے آخری لمحوں میں کہا چچا کان میں کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، مگر ابو طالب کو نہ پڑھنا تھا اور نہ پڑھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو بات سرکار دو عالم کان میں کہہ رہے ہیں وہ آپ نے کیسے سن لیا؟ وہ ایک بات کان میں کہی جا رہی ہے تو وہی سن لے گا جس کا کان لگا ہو، ورنہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ کان میں کہا کان میں کلمہ پڑھ لیجیے، مگر حضور نے نہیں پڑھا۔ اللہ رے کان کے سماعت کی تیزی، کان کی بات سمجھ میں آتی ہے، میدان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ من کن تو اعلان غدیر خم کے میدان میں، وہ سننے میں نہیں آتا۔ حالانکہ ابن ابی الحدیث معتزلی نے لکھا ہے کہ جناب عباس اور جناب خلیفہ اول راوی یہی ہیں کہ جب ابو طالب کی حیات کا آخری لمحہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ابو طالب کے لب ہل رہے ہیں، اور میں نے جب کان لگایا تو دیکھا انہی کلمات کی تلاوت کر رہے تھے جس کی تبلیغ رسول اللہ فرما رہے تھے۔ یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے لب ہل رہے ہیں اور وہ انہی کلمات کی تلاوت کر رہے ہیں جس کی سرکار تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ تو خلیفہ اول کہتے ہیں میں خوش ہو گیا اور میں دوڑ کر آیا نبی کریم کے پاس، اور میں نے کہا مبارک ہو۔ تو حضور نے کہا کس بات کی مبارک بات؟ کہا کہ چچا ابو طالب انہی کلمات کی تلاوت کر رہے ہیں جس کی آپ تبلیغ فرماتے ہیں۔
یہ روایت ابن ابی مدنی نے لکھا ہے. کہا مبارک انہیں کلمات کی تلاوت کی آپ تبلیغ فرماتے ہیں. راوی کون ہیں؟ کہا خلیفہ اول. وہ ہے کون؟ کہا صدیق اکبر. صدیق کے معنی؟ کہا جو کبھی جھوٹ نہ بولے. کیا کہا؟ میں نے سنا کہ انہیں کلمات کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے حضور تبلیغ فرما رہے تھے، میں نے سنا. ہے کون؟ کہا صدیق اکبر. میں نے سنا. تو اس روایت کو لے کر بڑے بھائیوں کے سامنے دو راستے رہ جاتے ہیں. دو میں سے کوئی ایک راستہ چن لے جو انہیں اچھا لگے. یا تو روایت کو مان کر ابو طالب کو کافر کہنا چھوڑ دو، یا انکار کر کے انہیں صدیق اکبر کہنا چھوڑ دو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. ایک تو یہ معاملہ ہے. اور دوسری بات، اب یہ باتیں ہم کیوں سنا رہے ہیں؟ بعض افراد ہوتے ہیں جنہیں یہ سب موضوعات پر سننے میں دلچسپی نہیں ہوتی، اور بعض نوجوان ہوتے ہیں وہ جان کو عادت کر دیتے ہیں. ارے وہ فیس بک میں سنا مولانا، بتائیے آپ. اب یہ فیس بک سے بیماری ہو گئی ہے کہ یہ سارے معاملات وہ سنا، وہاں پڑھا، کسی نے پڑھا ہے، بتائیے آپ. تو اس لیے ظاہر ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے جواب، تو معاملہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کا عذاب ان کے معاذ اللہ مسلمان نہ ہونے پر جو دلیل ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو سرکار دو عالم موجود تھے اور آپ کی نماز میت نہیں ہوئی. جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، نبی کریم موجود تھے، مولا علی موجود تھے، مگر جناب ابو طالب کی نماز میت نہیں پڑھی گئی. یہ بھی بیماری فیس بک سے آ گئی. کہا وہ اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ چونکہ مسلمان نہیں تھے. نماز میت کا مسئلہ یہ تو مسلمان سے وابستہ ہے، چونکہ وہ کافر تھے معاذ اللہ، اس لیے نماز میت نہیں پڑھی گئی. یہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا بھی جواب ہے بے شک ان میں کوئی شک نہیں کہ نماز میت نہیں پڑھی گئی. تو اگر نماز میت نہیں پڑھی گئی اور معاذ اللہ اس لیے کافر ہیں، تو نہ میں بتاتا ہوں کس کس کی نماز میت نہیں پڑھی گئی، کافر آپ بولتے رہیے. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا جناب خدیجہ کی نماز میت نہیں ہوئی، جناب عبداللہ کی نماز میت نہیں ہوئی، جناب عبد المطلب کی نماز میت نہیں ہوئی، جناب حاملہ کی نماز میت نہیں ہوئی. تو کیا یہ سب کافر تھے؟ کیوں نہیں ہوئی نماز میت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ان بزرگوں کی وفات ہوئی ہے اس وقت حکم نماز میت آئی ہی نہیں تھی. اس وقت حکم نماز میت نہیں آئی تھی، اس لیے نہیں ہوئی. یہ تو آپ کو یاد رہا. اب میں دیکھتا ہوں کون بولتا کون نہیں بولتا. حکم نماز میت نہیں آئی اور نہیں ہوئی، یہ تو آپ کو یاد رہا. وہ مردہ کیسے آپ بھول گئے کہ حکم نماز میت آ بھی چکی اور نہیں ہوئی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. جو سمجھ گیا سلوات اور پڑھے بابا علیہ وسلم. وہ کیسے بھول گئے آپ؟ آپ نے غور فرمایا. یہ ہے جناب ابو طالب. ایک قصیدہ بڑا معرکۃ العرا قصیدہ جناب ابو طالب کا. معرکۃ العرا قصیدہ 1000 بیت ہیں. 1000 بیت مکمل بک ہے، کتاب ہے. ایسا معرکۃ العرا ایسا جامع قصیدہ ہے جناب ابو طالب پہ لکھا ہوا کہ اگر اس قصیدے کو عربی ادب سے نکال لیا جائے تو پھر عربی ادب کو اسلامی ادب کہنا مشکل ہو جائے گا. 1000 ہے قصیدہ لامیہ، بڑا مشہور معروف قصیدہ ہے. جناب ابو طالب نے لکھا. یہ پہلا قصیدہ ہے شان رسالت میں جو جناب ابو طالب نے لکھا ہے. پہلا قصیدہ، اس سے پہلے قصیدہ نہیں تھا. کس نے لکھا؟ جناب ابو طالب نے.
اور ایسا قصیدہ میں کون ہوتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، جاہل آدمی ہوں، میں کیا تعریف کروں اس قصیدے کی جو جناب ابو طالب نے لکھا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ خالق نہج البلاغہ کے باب کا کلام ہے، خالق نہج البلاغہ کے باب کا کلام، ہر لفظ ایک مکمل مجلس، ہر مصرع مجلس۔ اتنا عالیشان قصیدہ ہے میرے نوجوان دوستو کہ پہلی مرتبہ جب علامہ شبلی نمائی نے دیکھا اس قصیدے کو تو حیران ہو گئے، کہا یہ قصیدہ تو ابو طالب کا لگتا ہی نہیں ہے اس سے انکار نہیں ہے، لگتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگتا بھائی؟ کہا اس لیے نہیں لگتا کہ اس قصیدے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب قرآنی ہیں۔ کاش مجمع ہوتا تو، ٹھیک ہے، جب واہ واہ ہوتی ہے نا تو بعد میں بات نکلتی ہے، اور جب مجمع خاموش ہوتا ہے تو معلوم ہے 1 گھنٹے کا مضمون 25 منٹ ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات بڑے بابا دے بولو۔ جب پہلے ذاکری شروع کی تھی، مجلس پڑھنا شروع کی تھی 82 اور 80 میں، تو عالم یہ تھا کہ اگر مجمع زیادہ ہو جاتا تب میٹر بھول جاتے تھے۔ جب مجمع زیادہ ہو تو کیا پڑھنا وہ بھول جاتے تھے۔ اب اس کا الٹا ہوتا ہے، اگر مجمع کم ہوتا ہے، صلوات پڑھی اور ماں تو بھول جانے کیا پڑھنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معرکۃ پہلا شبلی نمائی دیکھا تو کہا یہ قصیدہ تو ابو طالب کا لگتا نہیں ہے اس سے انکار نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ کہ اس قصیدے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ قرآنی ہیں، اصطلاحیں قرآنی، استعارے قرآنی، تشبیہیں قرآنی، ترکیب قرآنی، سارا معاملہ قرآن والا ہے، اور قرآن اس وقت نازل ہوا نہیں تھا۔ تھوڑا صریح ہلا دیا کریں، نہ بولیں، زبان کو زحمت نہ دیں، کوئی بات نہیں، تو سر کو کم از کم ہلائیں۔ کہا کہ سارا معاملہ قرآن والا ہے، مگر قرآن اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، ایسا والا معاملہ قرآن والا، اصطلاحیں وہی ہیں، استعارے وہی ہیں، جو لفظوں میں ترکیبیں ہوتی ہیں سب وہی ہے، سارا معاملہ قرآن والا، مگر قرآن اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، اور سارا مسئلہ قرآن والا۔ تو ذرا غور کیجیے گا، سارا معاملہ قرآن والا۔ تو جب پوچھا گیا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ اللہ نے قرآن کس کے لہجے میں اتارا ہے، تو 2 روایتیں، ایک ہمارے ہیں، ایک ہمارے بڑے بھائیوں کے ہاں۔ بڑے بھائیوں کے ہاں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے قرآن اتارا بنی ہاشم کے سرداروں کے لہجے میں۔ وہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ابو طالب کے لہجے میں۔ اچھا چلیے وہی بات میں مان لیتا ہوں، بنی ہاشم کے سرداروں کے لہجے میں، تو بنی ہاشم کے سرداروں میں سے ایک سردار کا نام ابو طالب ہے، تو معلوم یہ قرآن نازل ہوا ہے ابو طالب کے لہجے میں، قرآن اترا ابو طالب کے لہجے میں۔ اکثر ان دنوں ہو رہا ہے، اکثر ہو رہا ہے، ارے صاحب دیکھیے وہ فلاں انجمن کا صاحب بیات جو ہے نوحہ پڑا فلمی دھن میں۔ کل ہی میں کوئی یوٹیوب پر کوئی آ رہا تھا، پتہ نہیں کون سا، بالکل وہ انڈین انجمن بامبے کی، اور نوحہ پنجابی اور ماتم بھی پنجابی، تو محسوس کیا ہو رہا ہے، بات آپ دیکھیے وہ تو بالکل فلمی دھن میں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو لگتا ہے ہمارے یہاں شاعروں نے کوئی خدمت ہی نہیں کی ہے، ہمارے یہاں جملے سب بیکار ہیں، نظامت کے لیے کھڑے ہو گئے وہی پاکستانی اشعار، لوہا وہی پاکستان والے۔ ارے وہ تو کہیے میرنی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا دبیر ہمارے یہاں ہیں، اور بہت مارکت والا سارے، تو ان کی مرثیہ سننے کو مل جاتا ہے، نہ وہ بھی نہ ملتا، سارا معاملہ وہی فارن والا، وہاں والا۔ ہمارے اپنے علماء نے کیا خدمات کی ہیں، شعراء نے کیا کی ہیں، کبھی ان کو بھی دیکھ لیا۔
اکثر امام باڑوں میں چلے گئے، دیکھا وہاں ان کی تصویر، ان کی تصویر، ان کی تصویر، سارے وہی ایران و عراق والے، ہندوستانی نے گھاس کھوتا، کچھ کیا ہی نہیں ہے بھئی۔ یہاں ہمارے یہاں جو علماء تھے، میر حامد حسین صاحب لکھنوی، صاحب اوقات، غفر احمد، یہ سب ایسے تھے جنہوں نے ان کو دیا اجازت کہ تم مجتہد ہو، مگر ہمارے یہاں نوجوان بالکل بے خبر، یہ لگتا ہے کہ ہندوستان کے علماء نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جہاں جائیے دیکھیے وہ لگا ہوا، تصویر لگا دیتے، ارے اپنے یہاں کیا ان کے بھی تصویریں لگائیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے علماء نے کیا خدمات۔ ایک صلوات اور پڑھیے والے پر محمد والے والے۔ تو یہ درد دل ہے جو کبھی کبھی میں سنا دیتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ کہا صاحب وہ دیکھیے فلمی دھول میں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، کہ منع کیجئے۔ میں نے کہا میں بہت چھوٹا موٹا مولوی ہوں، کسی بڑے مولانا سے کہو، بڑے مولانا سے۔ تو کہا اس وقت تو آپ بھی بڑے ہیں۔ تو ہم نے کہا اس قحط کے زمانے میں جب تم نے بڑا مان ہی لیا ہے تو ہمیں بھی اپنے بڑکپن کی آبرو رکھنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اگر ایک نوحہ یا قصیدہ یا نعت فلمی لہجے میں پڑھا جائے تو اچھا تو ہمیں بھی نہیں لگتا اور کسی مومن کو اچھا نہیں لگے گا۔ ایک مقدس چیز اور معلوم فلمی لب و لہجے میں پڑھا جا رہا ہے تو اچھا تو کسی کو نہیں لگے گا، کوئی بھی مسلمان، کوئی مومن پسند نہیں کرے گا۔ تو آئیے سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، یا اللہ ہمیں ایک نوحہ فلمی دھن میں پڑھا جائے اچھا نہیں لگتا، تو نے پورا قرآن کسی کافر کے لہجے میں صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ آج اپنی آواز ہے، یہ تو تحریر ہے۔ اگر کبھی ہمیں تقریر کرنا ہوئی تو ہم اسی گھرانے کی ایک لہجہ اپنائیں گے۔ اسلام کے تاریخ میں صرف دو لہجے ہیں، ایک لہجہ ہے باپ کا اور ایک لہجہ ہے بیٹے کا۔ باپ کے لہجے میں قرآن نازل کیا اور بیٹے کے لہجے میں شب معراج پیغمبر سے باتیں کی۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ یہ ہے معاملہ، دو لہجہ، ایک مولا کائنات کا لہجہ ہے، ایک جناب ابو طالب کا لہجہ ہے۔ ابو طالب کے لہجے میں قرآن اور مولا علی کے لہجے میں نبی سے کلام۔ تو یہ قصیدہ معرکۃ العرا قصیدہ ہے۔ اب میں آپ کو اس قصیدے کے مصرع سناتا ہوں اور پھر آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ اس طرح کا مصرع کہنے والا کافر ہوگا معاذ اللہ۔ جناب ابو طالب سرکار دو عالم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ما کذبت ابن اخی ابدا، میرا بھتیجا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ پہلا مصرع ہے، بعد والا مصرع لام والا قافیہ وہ نہیں، پہلا مصرع کہا میرا بھتیجا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی بولتے رہیے ورنہ میں آدھا گھنٹہ بھی اور پڑھوں گا۔ کہا میرا بھتیجا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرا بھتیجا محمد۔ یہ مصرع ہے یا کلمہ ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، اس کو مصرع کہیں گے یا یہ کلمہ ہے؟ کہا میرا بھتیجا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آئیے تشریح کیجئے مصرع کی۔ سرکار دو عالم نے کہا اللہ کا وجود ہے، ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ سرکار دو عالم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی کریم نے کہا جنت کا وجود ہے، ابو طالب کا میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول اللہ نے کہا کوثر کا وجود ہے، ابو طالب کا میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی نے کہا جبریل کا وجود ہے، ابو طالب میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں۔ کہہ دو جملہ معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم اعلان رسالت کرتے جا رہے تھے اور جناب ابو طالب ہر اعلان میں مہر صداقت لگاتے جا رہے تھے۔ بلا پر محمد آل محمد۔
یہ ہے جناب ابو طالب، مولائے کائنات کے والد۔ کیا شخصیت ہے خدا! یمن کا ایک بہت بڑا تاجر آیا، بہت بڑا تاجر مکے آیا، اور اس نے مکے میں آنے کے بعد سنا کہ پورا خانوادہ محسن اسلام ابو طالب کا محصور کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے کفار مکہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیا کیا؟ ابو طالب جو محسن اور ان کے احسان کا یہ بدلہ کہ ان کی اولاد کو محصور کر دیا، کہ تم نے کیا کیا؟ تو لکھا ہے کہ مشرکین نے کہا، کافروں نے سرداروں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں۔ کہا کہ مجبوری؟ کہ ہم نے عہد کیا، معاہدہ کیا ہے، آپ نے اس معاہدے سے مجبور ہیں۔ کہا وہ تمہارا معاہدہ کہاں؟ کہا وہ تمہار میں ہے۔ کہا وہ تمہار کہاں ہے؟ کہا وہ صندوق سے میں ہے۔ کہا صندوقچہ کہاں؟ صندوق میں ہے۔ کہا کعبے میں ہے۔ کہا ہم نے چونکہ ایگریمنٹ کیا ہے اور ہم اپنے اس ایگریمنٹ سے مجبور ہیں۔ کہاں ہے؟ کہا وہ تمہار کی شکل میں ہے۔ کہاں؟ کہا صندوقچے میں۔ صندوقچہ صندوق میں، صندوق کعبے میں۔ لہذا ہم اپنے اس ایگریمنٹ، اس معاہدے سے مجبور ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جناب ابو طالب آ گئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں تم کس معاہدے، کس ایگریمنٹ کی بات کرتے ہو؟ میرا بھتیجا محمد یہ کہتا ہے کہ تمہارے اس معاہدے میں جو تحریر ہے، اس تحریر میں لفظ اللہ چھوڑ کر سارے مجرم لفظوں کو دیمک چاٹ گئی۔ ہائے 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 ہائے! وہ جو تم نے تحریر لکھا ہے، تحریر، اس میں لفظ اللہ کو چھوڑ کر جتنے وہ مجرم الفاظ تمہارے تحریر میں ہیں، تمہار میں، اس پورے تمہار کو دیمک چاٹ گئی، کھا گئی۔ یہ میرا بھتیجا محمد نے مجھے بتایا ہے۔ آپ ذرا جاگیے جملے پر۔ کہا تم کس معاہدے کی بات کر رہے ہو؟ میرا بھتیجا محمد یہ کہہ رہا ہے کہ لفظ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں بچا، سب کو دیمک نے کھا لیا۔ اب جناب ابو طالب نے کہا کہ اب آؤ ہم اور تم معاہدہ کر لیں، آؤ ہم اور تم طے کر لیں۔ اگر میرا بھتیجا محمد صحیح کہہ رہا ہے تو صحیح آدمی کی مخالفت کیوں؟ بعد آ جاؤ۔ اور اگر میرا بھتیجا محمد غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو میں آج ہی اپنے بھتیجے محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سچا ہوگا تو میرا، ہائے 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 ہائے، اور جھوٹا ہو تو پھر تمہارا ہمارا رشتہ کوئی جھوٹے تو نہیں ہے۔ تو میرا بھتیجا محمد تو یہ کہہ رہا ہے کہ لفظ اللہ کے علاوہ پوری تحریر میں کچھ نہیں بچا، سب کو دیمک نے کھا لیا۔ آؤ ہم اور تم معاہدہ کر لیں۔ اگر میرا بھتیجا محمد صحیح کہہ رہا ہو تو ایسے صحیح آدمی اور سچے کے مخالفت کیوں؟ بات آ جاؤ۔ اور اگر غلط کرا، جھوٹ بول رہا ہو، تو آج ہی میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، جو چاہو تم کر لو۔ سچا ہے تو میرا اور جھوٹا ہے تو تمہارا۔ آپ نے غور فرمایا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ لوگ آگے بڑھے اور اس کے بعد صندوق سے کھولا، کعبے کھولا گیا، کعبے کے بعد صندوق کھولا گیا، ادھر کھولا جا رہا تھا، اور جناب ابو طالب کے لبوں میں تھا کہ میرا بھتیجا محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا بھتیجا محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا بھتیجا محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے جب نکالا گیا تو لفظ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ۔ اس یقین کا نام ہے ابو طالب، اس یقین کا نام ہے ابو طالب۔ تو جس کا باپ یقین کی اس منزل پر فائز ہو،
اگر اسی کا بیٹا کہہ دے کہ آسمان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا تو حیرانی کا ہے۔ میرے عزیزو، بیان میرا تمام ہو گیا۔ یہ ہے جناب ابو طالب، محسن اسلام ابو طالب، جس نے بھتیجے کو، میں نے عرض کیا کہ دین سمجھ کے پالا ہے، عقیدہ سمجھ کے پالا ہے، اور ہر مسئلے میں پیش رہے جناب ابو طالب۔ بآخر بات سنیو، مجلس تمام ہو جائے۔ لکھا ہے کہ جب عقد جناب رسالت مآب کا موقع آیا اور رشتہ جناب خدیجہ کا قبول کیا آپ نے، تو آپ نے جملہ یہ لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے اس اہتمام اتنا عالی شان کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ چونکہ بھتیجا یتیم تھا لہذا اسے چاہا ویسے کر دیا، اس الزام نہ آنے پائے، اس لیے بہترین اعلیٰ ترین انتظام کیا۔ اور کیا انتظام کیا وہ دیکھیے، لکھا ہے جب عقد کا موقع آیا، بارات لے جانے کا موقع آیا، تو پہلے تو جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو غسل دلوایا، دلہا بنانا ہے، اور غسل دلوانے کے بعد لا کے بٹھایا، جناب عبد المطلب کا کرتا نکالا، جناب ابراہیم کا عمامہ اٹھایا، جناب موسیٰ کے نالین پہنائی، جناب سلیمان کی انگوٹھی دیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ابراہیم کا عمامہ، ادریس کی چادر، سلیمان کی انگوٹھی، موسیٰ کا عصا، بنا رہے ہیں بھتیجے کو دولہا، اور سارا معاملہ پرانا، کوئی نیا نہیں ہے بھائی۔ یہ بھتیجے کو دولہا بنا رہے ہیں، کرتا ہے جناب عبد المطلب کا، عمامہ جناب ابراہیم کا، ردا جناب ادریس کی، نالین جناب موسیٰ کی، انگوٹھی جناب، سارا معاملہ پرانا، اب بنا رہے ہیں بھتیجے کو دولہا۔ اے ابو طالب، آپ رئیس مکہ ہیں، آپ رئیس بطحا ہیں، آپ امیر عرب ہیں، آپ ساقی الحجج ہیں، اتنے بڑے آدمی ہو کر بھتیجے کو دولہا بنا رہے ہیں اور سارا معاملہ پرانا۔ مصر سے نالین منگوائیے، یمن سے چادر منگوائیے، ایران سے شرح منگوائیے، مدینے کا بہترین کرتا بنائیے نیا۔ یہ کیا بھتیجے کو دولہا بنا رہے ہیں، سارا معاملہ پرانا۔ آج اگر مان لیجئے گھر میں لڑکے کو دولہا بنایا جائے اور گھر میں کوئی ایک پرانا کپڑا، کوئی ایک ٹکڑا دے دیا جائے تو گھر کی عورتیں پوری بڑھانی وہ جینا حرام کر دیں گے، ہاں ہمارا بیٹا پرانا، اور یہاں بھتیجے کو دولہا بنا رہے ہیں اور سارا معاملہ پرانا۔ آپ رئیس مکہ ہیں، آپ امیر عرب ہیں، ارے منگوائیے، ایران سے منگوائیے، یمن سے منگوائیے، مصر منگوائیے، عجب نہیں آواز ہے، سب منگا سکتا ہوں مگر آج کچھ نہیں منگاؤں گا۔ عبد المطلب کرتا ہوگا، ابراہیم کا عمامہ ہوگا، ادریس کی رضا ہوگی، موسیٰ کی نالین ہوگی۔ کیوں؟ کہیے کہ جب تم یہ پڑھو تو دنیا پوچھے یہ ابراہیم کا عمامہ کہاں سے آیا، عبد المطلب کرتا کہاں سے آیا، ادریس کی چادر کہاں سے آئی، تو تم یہ کہہ سکو کہ ابو طالب چچا کا نام نہیں ہے، انبیاء کے وارث کا نام ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ لگاؤ صلوات سے مل کے بڑے زوردار۔ ابو طالب چچا کا نام نہیں ہے، ابو طالب وارث انبیاء کا نام ہے۔ بس بات تمام ہو گئی۔ تو محسن اسلام ہے جناب ابو طالب۔ باقی انشاءاللہ کل
اسلام کے رگوں میں اگر لہو تو صرف ابو طالب کا ہے۔ تمہیں تو مفت میں دین مل گیا، مگر گھر اجڑ گیا جناب ابو طالب۔ اسلام کے رگوں میں اگر لہو ہے تو صرف اور صرف ابو طالب کا ہے۔ یہ لفظ سر میں نے 2 مرتبہ جان بوجھ کے کہا ہے۔ دیکھیے کبھی موقع ملے تو 18 جو بنی ہاشم کے شہید ہیں ان کا نام کاغذ پہ لکھیے آپ، تو ہر نام کے آخر میں آپ کو ابو طالب ملے گا۔ حسین ابن علی ابن ابو طالب، عباس بن علی بن ابو طالب، حسن بن علی بن ابو طالب، قاسم بن حسن بن علی بن علی اکبر بن حسین بن علی بن ابو طالب، ہر نام کے آخر میں آپ کو ابو طالب ملے گا۔ گھر اجڑ گیا جناب ابو طالب۔ میرا مولا حسین تو محرم کو وارث کربلا ہوا، اور پہلا جملہ امام نے جو کہا وہ نحن من سلالت ابو طالب، ہمیں پہچانو، ہمارے رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے۔ ایک کربلا کے خاک کچھ بکھری ہوئے لاشیں کس کے لاشیں ہیں؟ یا عباس کی شکل میں ابو طالب کا لاشا ہے، یا قاسم کی شکل میں ابو طالب کا لاشا ہے، یا محمد کی شکل میں ابو طالب کا لاشا ہے، یا عباس کی شکل میں ابو طالب کا لاش خاک پڑی ہوئی ہے۔ اے میرے عزیزو، یا علی اکبر کی شکل میں جناب ابو طالب کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ علی اکبر 18 سال کا کڑی جوان بیٹا۔ میں نے شاید کبھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 3 طرح کے موتیں ہیں جن میں 3 طرح کے لوگ آنسو نہیں روک سکتے، روئیں گے ضرور۔ امام حسن نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو کوئی روئے نہ روئے، بوڑھا باپ ضرور روئے گا، اس لیے کہ باپ کی نگاہ میں سب سے بڑی نعمت اولاد کی ہوتی ہے۔ اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں، بیٹے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ امام حسین نے یہی تو پوچھا تھا، میرے لال یہ بتایا ایک باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہا نانا ایک باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس سے بیٹا دے اور باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹا جوان ہو جائے۔ جوان بیٹا سب سے بڑی نعمت۔ فوراً پوچھا ملا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا نانا بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا دم توڑ دے۔ اے نانا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک ماں کی فطرت اور نیچر کیا ہوتا ہے؟ ایک ماں کی فطرت کی ہوتی ہے جب اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور چہرے پر سبزے جم جاتے ہیں تو مائیں نظریں چرا چرا کے اپنے جوان بیٹے کے بلائیں لیتی ہیں، ہائے میرا بیٹا جوان ہو گیا، ہائے میرا لال جوان ہو گیا، عقد ہوگا، چاند سے دلہن آئے گی، شہر میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں گے۔ یہ ساری تمنا ایک ماں کی ہوتی ہے۔ یہ بیٹا چلا جائے تو وہ خدا بیٹا نہیں جاتا بلکہ ماں کی تمناؤں کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ اللہ جانے ام لیلا کے دل میں کیا کیا تمنا ہے، مگر جب جوان بیٹا آیا ماں نے خوش ہو کے جا میرے لال۔ آواز گریا بلند ہے، اللہ ان آنکھوں میں رحمت نازل فرمائے۔ جوان بیٹا باپ سے رخصت ہو کے مقتل میں آیا، لکھا جب علی اکبر مقتل میں گئے باپ سے رخصت ہو کے تو امام ایک اونچے ٹیلے پر آ گئے، اور ٹیلے پر آنے کے بعد اپنے جوان بیٹے کی جنگ دیکھنے لگے۔ اے عزیزو عباس لڑے امام نے نہیں دیکھا، قاسم لڑے امام نے نہیں دیکھا، اور نہ محمد لڑے امام نے نہیں دیکھا، مگر جب اکبر آئے ہیں نا تو امام ٹیلے پر آ کے جوان بیٹے جنگ، اے مولا آپ نے کسی کی جنگ نہ دیکھی، یہ اکبر کی جنگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شاید راز دے رہا ہو کہ نانا کو ہر رنگ میں دیکھا تھا مگر کبھی لڑتے نہیں دیکھا۔ آج حسین اکبر کی شکل میں اپنے نانا کی جنگ دیکھ رہے تھے کہ میرا نانا لڑتا تو کس طرح لڑتا۔ اور باب یاد تک وہ منزل بھی آئی کہ ماں نے دعا مانگی، جوان بیٹا مقتل سے واپس آیا، باپ کے سینے سے لگ گئے، اے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ ہاں میرے لال۔ اے بابا میں کیسے لڑ رہا تھا؟ کہا تیرے دادا حضرت اللہ لڑ رہے ہو۔ اے بابا جنگ آپ کو پسند آئی؟ کہا بیٹا بہت پسند آئی۔ کہا بابا کو انعام مانگو ملے گا؟ بیٹا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہے بابا کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ اے
ارباب ادا ایک شریف باپ کی موت ہو جاتی ہے، اس کا جوان بیٹا اس سے کچھ مانگے اور وہ دے نہ سکے، لیکن جب بیٹے نے پانی مانگا تو امام نے مدینے کا رخ کی آواز دی، اے لالا ارے گواہ رہیے گا، جوان بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگ رہا ہے اور آپ کو حسین اتنا مجبور۔ ہار باب ادا میں کہوں گا شہزاد علی اکبر، کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ آپ کے بابا کے پاس پانی نہیں ہے؟ ارے اگر پانی ہوتا تو کیا اصغر پیاسے رہتے؟ پانی ہوتا تو کیا سکینہ پیاسی رہتی؟ تو معلوم تھا تو کیوں مانگا؟ شاید راز بھی رہا ہو یہ کربلا میں کون کتنا پیاسا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہو گیا۔ ارے کیسے دنیا کو معلوم ہوگا میرا بابا کتنا پیاسا تھا؟ امام نے کہا بیٹا اپنے زبان میرے دہن میں دے دے۔ اکبر نے زبان کو دہن میں دیا، فوراً کھینچ لیا اور اے بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے۔ ہار باب ادا بس میں نے مسائل پڑھ دیا، آپ نے گریہ کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے جناب علی اکبر کیا ظلم ہوا؟ لکھتا ہے کہ اکبر کے سینے پر نیزہ مارا گیا۔ جب یہ روایت پڑھی جاتی ہے نا کہ اکبر کے سینے پر نیزہ لگا تو چاہنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ یہ ارباب ہے، یہ مسائل کا فطرہ بہت بڑا ہے۔ چاہنے والوں ایک روایت سناؤ مجلس تمام ہو جائے۔ لکھتا ہے 250 برس پہلے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا سید مہدی بہرالعلوم، اور ان کا کام یہ تھا کہ ایام اعظم میں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک مولا امام حسین کے حرم میں نماز صبح پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد ممبر پہ جاتے تھے اور مسائل کربلا بیان کرتے تھے۔ اللہ اللہ آج ہم جیسے گنہگار جب روایت پڑھتے ہیں تو لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے مولا کا حرم ہو اور مہدی کی زبان ہو اور وہاں کا روضہ ہو۔ میں ایک منظر لکھتا مہدی نماز کو ممبر پر گئے اور جانے کے بعد مصائب شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ مہدی بہرالعلوم نے کہا اکبر کے سینے پر نیزہ لگا، ادھر جملہ نکلا، ادھر رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حرم کے 2 خادم دوڑ کر آئے، اے سید ممبر سے اتر آؤ، کیا ہم نے کوئی غلط بات پڑھ دی؟ کیا غلط تو صحیح ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر جب سے آپ نے روایت پڑھا وہ دیکھیے مولا کی قبر سے تازہ خون بہ رہا ہے۔ ارے سید بغور دیکھا تازہ خون بہتا نظر آیا، دل پر چوٹ لگی، ممبر کو چھوڑا، روتے ہوئے گھر آئے، خواب میں دیکھا شہزادی زہرا آ گئی، کہے بیٹا مہدی اب میرے بیٹے کے حرم میں یہ روایت نہ پڑھنا۔ کہے بیوی کیا روایت غلط ہے؟ کہنا روایت صحیح ہے، مگر جب سے تم نے پڑھا ہائے میری بیٹی زینب اپنے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر میں ایک سوال کیا جا رہی ہے، اے بھیا ارے کیا میرا اکبر اس لائق تھا اسے نیزہ مارا جائے؟ واہ علی اکبرہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، سالم اللہ غیب منقلب، لعنت اللہ قوم الظالمین، تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین